عام طور پر نا جب ہم کسی عمل یا ایکشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن اسے بس وقت کے ایک گزرے ہوئے لمحے کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی کوئی بات کہی اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یا کوئی جسمانی مشقت کی اور وہ ماضی کی تاریکی کا حصہ بن گئی۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، مطلب مادی دنیا کی محدودیت میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ اعمال محض عارضی واقعات ہیں، وقوع پذیر ہوئے اور بس فنا ہو گئے۔ لیکن اگر ہم کائنات کے اس عظیم و شان نظام پر غور کریں نا، جس کا ہم حصہ ہیں، تو یہ سوچ ایک بہت بڑا بصری اور فکری دھوکہ لگتی ہے۔ یہ واقعی انسانی فہم کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ ہم مادی دنیا کے قوانین کو نا کائناتی سچائی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کائنات میں توانائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی شکل تبدیل کرتی ہے۔ اور دیکھیں، اسی کائناتی قانون کا اطلاق ہمارے اعمال پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب ہر مسکراہٹ اور ہر غصہ، بالکل ہر فیصلہ، ہر نیکی اور ہر گناہ، یہ سب وقت کے دھارے میں گم نہیں ہوتے، بلکہ یہ بیج کی طرح اس حقیقت میں بوئے جا رہے ہیں جسے ہم آخرت کی کھیتی کہتے ہیں۔ تو ہماری یہ موجودہ زندگی جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، دراصل محض ایک عارضی قیام گاہ ہے، ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ ہاں، اور یہاں بویا گیا ہر مادی عمل نہ ایک ٹھوس روحانی اور بالآخر ایک طبعی حقیقت بن کر اگتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تصور ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم اکثر موت کو زندگی کا ایک فل سٹاپ سمجھتے ہیں نا، ایک ایسا سوئچ جو اچانک آف ہو جاتا ہے اور سب کچھ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ بالکل، لیکن چلیں آج اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اگر ہم ان کائناتی اصولوں کی گہرائی میں جائیں تو موت کوئی اختتام نہیں ہے۔ قطعی نہیں، یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم ٹرانزیشن کا آغاز ہے، ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں منتقلی۔ تو جس لمحے کو ہم موت کہتے ہیں وہ کوئی سادہ سا واقعہ نہیں ہے۔ جب انسان کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ عمل شروع ہوتا ہے جسے ہم روح کا قبض ہونا کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کے دوران اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اسے ایک کائناتی سرجری یا علیحدگی کے میکانزم کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جب مقررہ وقت آتا ہے تو فرشتہ اجل یعنی ملک الموت ایک پوری ٹیم کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی اکیلا فرشتہ نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ کوئی ستارہ نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ ڈیوٹی پر معمول لشکر ہے۔ اور یہیں کائناتی انصاف کی وہ پہلی جھلک سامنے آتی ہے جو انسان کے اپنے اعمال سے طے پاتی ہے۔ یعنی اعمال کا پہلا نتیجہ وہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ایک نیک اور پرہیزگار انسان جس نے اپنی روح کو مادی علائشوں سے پاک رکھا ہوتا ہے نا، اس کے لیے فرشتے انتہائی پر نور چہروں کے ساتھ آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے ساتھ جنت کے ریشمی کفن اور ایسی خوشبوئیں لاتے ہیں جن کا اس مادی دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملک الموت انتہائی نرمی سے روح کو پکارتا ہے۔ تو پھر روح کیسے نکلتی ہے؟ ہم نے سنا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہ روح جسم سے اتنی روانی سے بہہ نکلتی ہے جیسے کسی پانی کے مشکیزے کا منہ کھولنے پر پانی کا قطرہ آسانی سے ٹپک پڑتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، پانی کے قطرے کی طرح بہہ نکلنا، یہ تو ایک انتہائی پرسکون تصویر کشی ہے۔ لیکن دوسری طرف کا منظر تو انتہائی ہولناک بتایا جاتا ہے نا۔ جی، وہ ایک بالکل مختلف حقیقت ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ ایک نافرمان اور سرکش انسان کی روح جسم میں چھپنے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جیسے گینے اون کے اندر پھنسی ہوئی کسی لوہے کی کثیر الشاخہ سیخ کو زبردستی کھینچا جا رہا ہو۔ بالکل، اور اس عمل میں جسم کی رگیں، پٹھے اور ریشے تک ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھنے میں الجھن ہو رہی ہے۔ کیا ہم اس تشبیہ کو ایک طبی میکانزم کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب کیا گناہوں اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے روح اس مادی جسم کے ساتھ اتنی بری طرح چپک جاتی ہے کہ علیحدگی ایک اذیت بن جائے؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اس تشبیہ کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، روح کی اصل فطرت پرواز اور لطافت ہے۔ صحیح۔ لیکن جب انسان مسلسل دنیاوی لالچ، گناہ اور مادیت پرستی میں غرق رہتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنی روح کو اس گوشت پوش کے جسم کا غلام بنا لیتا ہے۔ روح ان مادی لذتوں کی اتنی عادی ہو جاتی ہے کہ وہ اس خول سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی۔
یعنی وہ جسم کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیتی ہے۔ بالکل۔ اب جب غضبناک چہروں والے فرشتے کھردرے اور بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں تو روح کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے۔ وہ ڈر کر جسم کے کونوں میں چھپتی ہے۔ تو وہ گیلے اون اور سیخ والی بات یہاں لاگو ہوتی ہے؟ ہاں، گیلے اون سے سیخ کھینچنے کی مثال بالکل درست ہے، کیونکہ جس طرح سیخ کے کانٹے اون کے ہر ریشے میں پھنس جاتے ہیں نا، اسی طرح گناہگار روح جسم کے ہر خلیے اور ہر عصب سے چمٹ چکی ہوتی ہے۔ اوہ میرے خدایا! جب اسے زبردستی نکالا جاتا ہے تو وہ ان تمام مادی رشتوں کے ٹوٹنے کی شدید ترین تکلیف محسوس کرتی ہے۔ یہ اعمال کی وہ پہلی تجسیم ہے جسے انسان محسوس کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی تکلیف دہ احساس ہے۔ روح جب اس کشمکش کے بعد جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سفر اوپر کی جانب یعنی آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، مادی دنیا سے کائناتی دنیا کی طرف۔ اور وہاں بھی استقبال کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نیک روح کے لیے تو ہر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسے ایک کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر اس کا اندراج علیون میں کر دیا جاتا ہے، جو اعلیٰ ترین ارواح کا ایک کائناتی رجسٹر ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب اس بدبودار ٹانٹ میں لپٹی سرکش روح کو لے کر فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود نہیں کھلتے۔ ہاں، اسے وہیں سے دھتکار دیا جاتا ہے اور سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ دھتکارا جانا محض ایک دروازہ بند ہونے کا نام نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ کائنات کی طرف سے ایک مکمل ریجیکشن ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک وجود جو ہمیشہ سے اس کائنات کا حصہ تھا، اچانک کائنات کا نظام اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ بالکل، آسمان کے دروازے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کا تعلق اعلیٰ اور پاکیزہ حقیقت سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ یہ احساس محرومی بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی سفر کو سمجھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور کائناتی قانون ابھرتا ہے جسے نیند کا قانون یا چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہاں، مطلب ہر رات جب ہم سوتے ہیں تو دراصل ہماری روح کا بھی ایک مخصوص حصہ جسم سے الگ ہو کر اسی طرح پرواز کرتا ہے۔ کیا نیند بھی موت کی طرح کا ہی کوئی میکانزم ہے؟ نیند کا میکانزم دراصل اس بڑے سفر کی ایک انتہائی باریک مشق ہے۔ نیند کے دوران روح اور جسم کا تعلق مکمل طور پر منقطع نہیں ہوتا، بلکہ یہ توانائی کے ایک باریک دھاگے کی طرح جڑا رہتا ہے۔ اچھا، یعنی کنیکشن باقی رہتا ہے۔ ہاں، جب ہم سوتے ہیں تو مادی شعور معطل ہو جاتا ہے اور روح وقت اور مکان کی قید سے بڑی حد تک آزاد ہو کر پرواز کرتی ہے۔ اگر انسان کا جسم اور نیت پاکیزگی کی حالت میں ہونا تو روح عالم بالا کی طرف سفر کرتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت بھی پاتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر انسان دن بھر گناہوں اور مادیت کی غلاظت میں لتھڑا ہو تو روح نچلی سطح کی شیطانی قوتوں کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ تو نیند ہمیں روزانہ یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم صرف یہ جسم نہیں ہیں بلکہ ہماری اصل منزل کہیں اور ہے۔ بالکل درست۔ اب آسمانوں کے اس ابتدائی فیصلے کے بعد روح کو واپس زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بے جان جسم کے ساتھ اس مرحلے کا سامنا کرے جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ عام فہم میں تو ہم قبر کو مٹی کا ایک 6 فٹ لمبا گڑھا سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت محدود سوچ ہے۔ وہ گڑھا تو صرف جسم کے گلنے سڑنے کی جگہ ہے۔ روح کے لیے یہ برزخ ہے۔ برزخ یعنی ایک بالکل مختلف ڈائمنشن؟ ہاں، جو اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک پردے کی طرح ہے۔ سب سے حیران کن بات جو یہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ واپس پلٹتے ہیں نا تو وہ روح ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ یعنی شعور ختم نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ بیدار ہو چکا ہے۔ یہ قدموں کی آہٹ سننا ایک انتہائی گہرا استعارہ بھی ہے اور ایک ٹھوس حقیقت بھی۔ مطلب یہ وہ لمحہ ہے جب مادی دنیا سے انسان کا آخری رابطہ کٹ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے ہی وہ قدموں کی آواز مدھم پڑھ کے ختم ہوتی ہے، برزخ کی نئی کائناتی حقیقت پوری شدت سے انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اب کوئی مادی سہارا نہیں بچا۔ اور پھر اسی تنہائی میں منکر اور نکیر نمودار ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے یہ فرشتے کسی عام صورت میں نہیں آتے۔ ان کا رنگ کالا اور آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار ہوتی ہیں۔ ان کی ہیبت کا مقصد دراصل اس نئی دنیا کی سنجیدگی کو ثابت کرنا ہے۔
لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک سچے مومن کے لیے ان کی یہ دہشتناک شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے نا؟ جی ہاں، مومن کے لیے وہ مبشر اور بشیر یعنی خوشخبری لانے والے دوستوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا اپنا اندرونی یقین اور اعمال اس کے بیرونی ماحول کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور پھر وہ مشہور 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، رب کون ہے، دین کیا ہے، اور ان نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن بے ساختہ اور پورے اعتماد سے جواب دیتا ہے۔ لیکن نافرمان انسان ہکلاتا ہے۔ اس پر ایک خوفناک ذہنی مفلوجیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اتنا کہہ پاتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی بکتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ بالکل، اور ان سوالات کے علاوہ ایک اور مرحلہ ہے جو نفسیاتی طور پر بہت ہولناک ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آنے لگا تھا۔ ایک اور فرشتے کا کردار جسے رومان یا فتان القبر کہا جاتا ہے۔ اس فرشتے کا کام انتہائی باریک اور نفسیاتی سطح پر انسان کو توڑنا ہے۔ یہ تو خود اعتصابی کا ایک ایسا میکینزم ہے جس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ بالکل رومان، فرشتہ انسان سے کہتا ہے کہ لکھو تم نے کیا کیا۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہ کاغذ ہے نہ قلم۔ تو پھر وہ کیسے لکھتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارا کفن تمہارا کاغذ ہے، تمہاری انگلی تمہارا قلم ہے، اور تمہارا تھوک تمہاری سیاہی ہے۔ او میرے خدا، ذرا اس تنہائی کا تصور کریں۔ ہاں، آپ تصور کریں اس شدید ترین حسی تنہائی کا، جہاں آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تمام عمر کی غلطیاں اور گناہ لکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ لکھتے ہوئے شرم آئے اور انسان ہچکچائے، تو فرشتہ ایک ضرب لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب تم یہ گناہ دنیا میں کر رہے تھے اس وقت تمہیں خالق سے شرم نہیں آئی، اور آج تم لکھنے سے شرما رہے ہو؟ یہ عمل تو انسان کے اپنے ضمیر کو اس کے خلاف ایسا گواہ بنا دیتا ہے کہ وہ کوئی عذر پیش کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ بالکل، اس کا اپنا وجود اس کے خلاف چارج شیٹ تیار کرتا ہے۔ تو اس تمام بحث کے بعد اگر میں اسے ایک تصوراتی خاکے میں ڈھالنے کی کوشش کروں، ہم سنتے ہیں کہ مومن کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جبکہ گناہ گار کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور فرشتے ہتھوڑوں سے وار کرتے ہیں۔ ہاں، تو کیا ہم اس برزخ کو ایک ایسا کوارنٹائن زون تصور کر سکتے ہیں جہاں انسان کو دنیا کی بیماریوں سے پاک کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کوئی کسٹم چیک پوائنٹ ہے جہاں مادی چیزیں ضبط ہو جاتی ہیں؟ اگرچہ کوارنٹین زون کی اصطلاح کچھ حد تک سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن کوارنٹین میں عام طور پر انسان کے ٹھیک ہونے کی امید ہوتی ہے نا، برزخ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو پھر اسے کس طرح سمجھا جائے؟ اسے ایک ہولوگرافک ریفلیکشن چیمبر کے طور پر سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ برزخ میں آپ کو کسی بیرونی جیل میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ آپ خود اپنی جیل یا اپنا باغ بناتے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال کا اپنا ایک حجم اور وزن ہوتا ہے؟ بالکل، آپ کے اعمال اپنا طبعی وزن رکھتے ہیں۔ اگر اعمال برے ہیں تو وہ اس ڈائمینشن میں ایک وحشتناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو قبر کی دیواروں کا سکڑنا دراصل انسان کے اپنے گناہوں کی وہ کثافت ہے جو اسے کچل رہی ہوتی ہے۔ ہاں، اور جانوروں کا اس عذاب کی چیخوں کو سن سکنا اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ یہ محض کوئی خواب یا نفسیاتی وہم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ٹھوس کائناتی رد عمل ہے جس کی فریکوینسی جانوروں کی سماعت پکڑ سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا انفرادی موت اور برزخ کا مرحلہ، لیکن آخر کار یہ دنیا ہمیشہ تو نہیں رہنے والی نا؟ بالکل، انفرادی سفر سے نکل کر اب ہم کائناتی اختتام کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا لمحہ جب اس پوری مادی کائنات کا ریسیٹ ہونا طے ہے۔ اور اس کا آغاز اسرافیل کے سور پھونکنے سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام بگل نہیں ہے جسے ہم عام طور پر تصور کرتے ہیں۔ نہیں، اس کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک سرا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور جب پہلی پھونک، جسے الساق کہا جاتا ہے، پھونکی جائے گی تو پوری کائنات کا ایٹمی اور سالماتی ڈھانچہ بکھر جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور سمندر ابل کر بھاپ بن جائیں گے، کائنات میں ہر زندہ چیز کو موت آ جائے گی۔ الساق محض ایک آواز نہیں ہوگی، تو پھر یہ کیا ہوگی؟ یہ کائنات کی بنیادوں کو ہلا دینے والی ایک ایسی تباہ کن فریکوینسی ہوگی جو مادے کو جوڑ کر رکھنے والی ہر قوت کو ختم کر دے گی۔ پھر تو ایک طویل خاموشی چھا جائے گی۔ ہم نے سنا ہے اسے 40 کا عدد دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ 40 دن، مہینے یا سال ہو سکتے ہیں،
لیکن یہ ایسا وقت ہوگا جب کائنات میں مکمل سناٹا ہوگا، سب کچھ فنا کے گھاٹ اتر چکا ہوگا۔ لیکن اس انتہائی درجے کی تباہی کے باوجود کہتے ہیں کہ ایک انتہائی حقیر سا ذرہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا سب سے آخری حصہ، جسے عجب الظن کہتے ہیں، بالکل، جسے ہم کوکسکس بھی کہتے ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے جدید بائیولوجی اور کمپیوٹر سائنس کا ملاپ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کے خالق نے انسان کا بنیادی سورس کوڈ یا ڈی این اے اس ایک ہڈی کے ذرے میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ یعنی جیسے آپ کا سارا کمپیوٹر جل جائے لیکن کلاؤڈ سرور پر آپ کی فائل محفوظ ہو، اور پھر اس خاموشی کے بعد آسمان سے ایک عجیب سی شبنم جیسی بارش برستی ہے۔ اور اس بارش کے قطرے جب اس عجب الظن سے ٹکراتے ہیں تو انسانوں کے جسم زمین سے بالکل ویسے اگنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے بارش کے بعد مٹی سے پودے نکلتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک نباتاتی عمل لگتا ہے۔ یہ تشبیہ اس سارے میکانزم کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ خالق کائنات کے لیے مادے کا بکھر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عجب الظن دراصل انسان کی بایولوجیکل سیڈ یا بیج ہے۔ اور وہ جو بارش برسے گی وہ کوئی عام پانی نہیں ہوگا نا؟ نہیں، وہ ایک طرح کا کائناتی ری بوٹ سگنل ہوگا۔ جیسے ہی وہ بارش اس بیج پر پڑے گی، وہ محفوظ شدہ ڈی این اے دوبارہ اپنے پورے جسمانی خول کو تشکیل دینا شروع کر دے گا۔ کیا بات ہے! اور جب تمام جسم زمین میں مکمل طور پر بند کر تیار ہو جائیں گے، تب اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے البیت کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ سگنل ہوگا جو تمام ارواح کو بلیک ہول جیسی کسی ڈائمنشن سے کھینچ کر سیدھا ان کے اپنے نئے بنے ہوئے جسموں میں داخل کر دے گا۔ اور پھر سب اچانک جاگ کر اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ پھر سب کو ہانک کر ایک میدان کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی میدان حشر۔ ایک ایسی بالکل ہموار اور سفید زمین جہاں کوئی پہاڑ، کوئی درخت یا چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور سورج کو انتہائی قریب کر دیا جائے گا، اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پسینہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوگا نا؟ ہاں، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، اور کچھ لوگ تو اپنے ہی پسینے کی لگام پہنے ہوئے غوطے کھا رہے ہوں گے۔ تو اگر سورج سب پر ایک جیسا چمک رہا ہے تو پسینے کی مقدار الگ الگ کیوں؟ پردے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، یعنی اندر کا حال باہر آ جائے گا۔ بالکل، دنیا میں جو شخص تکبر اور گناہوں میں جتنا ڈوبا ہوا تھا، وہاں اس کا وہ تکبر اور گناہ مادی شکل اختیار کر کے پسینے کا ایک سمندر بن جائے گا جس میں وہ خود غرق ہوگا۔ یہیں سے اعمال کے طبعی ظہور کا وہ حیران کن مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں ہر عمل ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے۔ ہم اسے سزا اور جرم کی مماثلت کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، کائنات کا نظام وہاں کوئی نیا عذاب گھڑ کر نہیں لاتا، بلکہ انسان کا اپنا عمل ہی مجسم ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس میں تو ایک عجیب طرح کی پوئٹک جسٹس نظر آتی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یا فرض نماز کے وقت سوتا رہا، اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچلا جائے گا۔ اور سر کچلنے کے بعد فوراً دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر پتھر مارا جائے گا۔ کیا واقعی اعمال اپنے لیے خود ہی سزا کا خاکہ تیار کرتے ہیں؟ بالکل، ذرا ان سزاؤں کی اناٹمی پر غور کریں نا۔ نماز سے انکار کس چیز نے کیا؟ دماغ نے۔ ہاں، اس سر نے جو تکبر میں سجدے کے لیے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ تو جس حصے نے جرم کا ارتکاب کیا، اب اسی حصے کو کچلا جا رہا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے کا ہتھیار کیا تھا؟ اس کا جبڑا۔ بالکل، جس نے الفاظ کو توڑا مڑوڑا اور دنیا میں فساد پھیلایا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس مادی آلے کو ہی چیر دیا جائے۔ اوہ! اور سود خوری کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ سود خور کو خون کی نہر میں تیرا کر اس کے منہ میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اس نے غریبوں کا خون چوس کر دولت اکٹھی کی تھی نا، تو اب وہ اسی خون کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ اور جس طرح اس نے پتھر جیسا بے حس دل رکھ کر مال ہضم کیا تھا، اب وہی مال پتھر بن کر اس کے معدے میں جا رہا ہے۔ اسی طرح زانیوں کو ایک ایسے تنمول میں ڈالا جاتا ہے جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے چوڑا ہے، اور آگ کی لپٹیں انہیں اچھال رہی ہیں۔ یعنی دنیا میں ان کے ناجائز جذبات کی جو آگ ان کے اندر بھڑک رہی تھی، وہی آگ اب تنور بن کر انہیں جلا رہی ہے۔ یہ تو مکافات عمل کی آخری اور خالص ترین شکل ہے۔ اور اسی لیے وہاں ہر چیز تولنے کا پیمانہ بالکل مختلف ہوگا۔ جب میزان قائم کیا جائے گا نا، تو اس میں اعمال کی گنتی نہیں بلکہ اعمال کا وزن تولا جائے گا جو خلوص نیت پر مبنی ہوگا۔ اور آخر میں پل صراط کا مرحلہ آئے گا،
ایک ایسا पुल जो जहन्नम की अंधेरी खाई पर बिछा हुआ है। हर इंसान को इस पर से गुजरना है, लेकिन इससे गुजरने की स्पीड इंसान की जिस्मानी ताकत पर नहीं, बल्कि उसके अमाल की रोशनी पर मुनहसर है। हाँ, जिसकी जिंदगी नेकियों से रोशन होगी वो बिजली के कौंधे या तेज हवा की तरह गुजर जाएगा। और जिसके अमाल तारीक होंगे, वो रेंगते हुए या कट कर नीचे अंधेरे में गिर पड़ेगा। ये तमाम मराहिल ना मौत से लेकर पुलिस रात तक हमें कायनात का एक बहुत बड़ा उसूल सिखाते हैं कि इस निज़ाम में कुछ भी बेतरतीब या हादसाती नहीं है। यानी जर्रे के बराबर नेकी और जर्रे के बराबर बुराई अपना एक मकनातीसी और कायनाती वजन रखती है। हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं वो माजी में गुम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का घर, अपनी कब्र की वुसअत, अपने अमाल का तराजू और पुलिस रात की रोशनी खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो इस तमाम तर तफसीली और गहरे गौर खौस का निचोड़ ये है कि ये सफ़र कोई महज खौफजदा करने वाली दास्तान नहीं है, बल्कि ये बेदारी की एक पुकार है। इस कायनात में कोई अमल ज़ाया नहीं होता। हर अमल, हर सोच हमारा अपना अब्दी वजूद तराश रही है। बिल्कुल दुरुस्त, ये एक मुकम्मल साइंसी और रूहानी हकीकत है। और गुफ्तगू को समेटते हुए ज़रा इस ख्याल पर गौर करें जो हमने शुरू में किया था कि नींद वाकई रोज़ाना की एक छोटी मौत है। हमारे ख्वाब उसी बरज़ख की एक हल्की सी झलक हैं, जहां हमारी रूह वक्त और मकान की कैद से आज़ाद होती है। ये बहुत गहरी बात है। तो आज रात जब हम अपने बिस्तरों पर लेटेंगे, हमारे मादी शऊर की बत्तियां बुझ जाएंगी और हमारी रूह चंद घंटों के लिए जिस्म से आज़ाद होकर आसमानों का रुख करेगी। तो ज़रा सोचिए, वो कायनात के किस दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी? क्या वो अर्श के करीब किसी सजदे में होगी या दुनियावी उलझनों और गुनाहों के बोझ तले अंधेरों में भटक रही होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको रोज़ाना अपनी मौत की मश्क करने और हर सुबह एक नया इंसान बनकर जागने की याद दिलाता है।